اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ سابق میں آپ نے ایک سوال پڑھا تھا، اس سوال کے جواب میں ایک عبارت آئی تھی جس کو شارح نے مصنف کی تائید میں امام فخر الدین رازی کی عبارت پیش کی تھی۔ عبارت کون سی ہے؟ قال الامام فی الملخص کل تصدیق لا بد فیہ من ثلاث تصورات، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے صاحب ملخص امام فخر الدین رازی کی عبارت، اور متن کے اندر جو ماتن نے عبارت لکھی یہ بھی اقتباس رازی امام کاتبی نے، ان کی عبارت کیا ہے؟ لأن كل تصدیق لا بد فیہ من تصور المحکوم علیہ۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہے من ثلاث تصورات، ہے کیا؟ نہیں ہے، توجہ کریں۔ قیلہ کے ذریعے سے جو بات کہنے جا رہے ہیں اس کا سادہ سا سرل سا مطلب یہ ہے کہ جس عبارت کو مصنف کی عبارت کی تائید میں انہوں نے پیش کی ہے شارح نے، ان دونوں ہی عبارت کے درمیان کیا ہے؟ فرق ہے۔ ایک عبارت صراحت ہے اور ایک عبارت صراحتاً ذکر، مطلب بات وہ بتا نہیں رہی ہے۔ تو پہلے سوال وہ کام کریں گے کہ ماتن کی عبارت کیا ہے، یہ متن کے اندر جو عبارت کہی گئی وہ اس عبارت کا مطلب کیا ہے، اس عبارت سے کیا بات صادق ہو رہی ہے، اور ملخص کی عبارت جو جواب میں شارح نے اپنی طرف سے پیش کی ہے، ان دونوں عبارت کے درمیان جب فرق ہے تو ایک عبارت کی تائید میں دوسری عبارت جو لے کے آ رہے ہیں، دونوں میں اگر فرق ہو تو ایک دوسرے کی تائید کہاں سے بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی ہے نا۔ تو اسی فرق کو سوال میں دکھائیں گے، قیلہ کے ذریعے سے کہا گیا ہے، ایک دم سیغے تمریز کے ساتھ میں بیان کیا گیا، تب بیمار والا سیگا اور اس کے بعد اس کا جو جواب دیا گیا نا وہ فی نظر ڈینجر والا، اس میں نظر ہے جو فرق بیان کیا گیا ہے۔ تو فرق دکھائیں گے کہ دونوں عبارت میں فرق ہے، جو فرق دکھانے کے بعد نچوڑ یہ نکلے گا کہ اس ملخص کی عبارت کو ماتن کی عبارت کی تائید میں لانا درست نہیں ہے، یہ فرق یہ دکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ جواب میں یہ کہیں گے کہ نہیں، ماتن کی عبارت میں اور ملخص کی عبارت میں، امام فخر الدین رازی کی کتاب ملخص ہے اور یہ متن جو ہم پڑھ رہے ہیں آپ لوگ رسالہ شمسیہ، ان دونوں ہی عبارت میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ کیسے فرق نہیں ہے؟ بھلے اگر فرق کریں گے تو پھر ماتن کی عبارت سے کچھ اور نکل کے آ جائے گا جو نکلنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو اوپر میں نے دکھایا آپ کو والحکم الامتناع، الحکم کریں، تو اگر ایک عبارت کے دو مفہوم نکل کے آ رہے ہوں اور ان میں سے ایک ہی مفہوم صحیح ہوگا اور اس صحیح مفہوم کے اعتبار سے اگر کسی کی عبارت تائید میں لائی جائے تو درست ہے، کیونکہ جو عبارت کے دو مفہوم نکل کے مفہوم آ رہے ہیں وہ دونوں ہی مفہوم صحیح نہیں ہو سکتے، ایک ہی صحیح ہوگا۔ تو صحیح ہونے کے جہت سے اگر کسی کی عبارت تائید میں لائی جا رہی ہے، وہ جو عبارت تائید میں لائی جا رہی ہے وہ صراحتاً ہے، اور یہ عبارت کیا ہے؟ اجمال ہے، صراحت نہیں ہے، لیکن جو مفہوم نکل کے آ رہا ہے وہ صراحت ہے، ایک ہی آ سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ کیا ہو گیا؟ ایک عبارت اگرچہ صریح ہے، دوسرا کیا ہے؟ غیر صریح ہے، لیکن غیر صریح میں جو بات نکل کے آ رہی ہے صحیح والی وہ کیا ہے؟ صریح عبارت کے عین موافق ہے، تو دونوں عبارت ایک دوسرے کے مقام پر لائی جا سکتی ہے۔ اتنی سی باتیں عرض کریں گے، ٹھیک ہے؟ میں فرمائیں گے، دیکھو قیلہ، مزے کی بات ہے نا، ایک بات پیش کی، اس پر سوال ہوا، اس کا جواب ہوا، اس جواب میں جو بات آئی گئی اس پہ پھر سوال ہو رہا ہے، پھر اس کا جواب دیا جائے گا، پھر جواب کو اگر نہ مانے تو ہم یوں اور بھی کلام کر سکتے ہیں۔ تو سمجھ میں آیا؟ جب ان چیزوں کو جب بندہ سمجھ جائے گا تو کوئی بھی عبارت پڑھے گا نا کسی بھی کتاب کی، اچھا یہ ہے، پھر تحقیق و کیا ہے؟ نقد و نظر۔ وہاں سید الحق قادری صاحب اللہ نے نوازا ان کو، میری تحریر کے اگر سچ معنی میں دیکھا جائے میرے حقیقی معنی میں استاد وہی ہیں، تحریر کے دیکھا جائے بہت سیکھی انہوں نے مجھ سے، ان کی تحریروں سے کبھی سامنا تو نہیں ہوا، تحریروں سے بہت کچھ سیکھا۔ ہاں پتہ 2014 میں شاید کسی کی وفات پر اچانک میں اتنا شاید اتنی جلدی آنسو نہیں آئے، میرے والد صاحب کی میں بھی اتنے آنسو نہیں آئے مجھ کو جتنے ان میں آنسو آئے تھے میرے، بہت اچانک یہ ہوتا، کیفیت الگ چینج ہو گئی تھی۔ چلو دیکھو، بڑے منطقی فلسفی ہر اعتبار سے، مطلب کیا اللہ نواز تھا، نوجوان علماء کے آئیڈیل تھے، سچ میں کہہ رہا آپ کو۔ ایک مقامی دعوت اسلامی کے کارکنان کے اوپر بھی ایک نقطہ نظر
تو وہ الگ کنڈیشن ہے، محقق کا کام ہی ہوتا ہے چیزوں کو پرکھنے کے اعتبار سے، وہ کوئی تنقیدی نگاہ نہیں، ورنہ خود پاکستان گئے ہوئے تھے، امیر علیہ وسلم سے ملاقات بھی کی انہوں نے، دعائیں لیں، پورا ایک سفر نامہ لکھا ہے۔ تحریک کے بارے میں تو صحیح ہے، لیکن جیسے جو تحریک کے کارکنان ہیں نا ان کے اوپر تو تھوڑا بہت ہوتا رہتا ہے۔ میرے کچھ چیزیں آپ لوگ اچھی لگتے ہیں، کچھ سے بہت زیادہ بڑھ کے بول رہا ہے، کوئی ٹھکانا نہیں۔ یہ میں بول رہا ہوں اپنے فراست مومنہ کے اعتبار سے۔ چلو قیلا، دیکھو فرقہ ما بین قولہ و قول المصنف ہا ہونا، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ فرقہ تفریق سے کہہ رہے ہیں کہ امام قولہ میں کے میرے مرجع امام، کون امام؟ امام فخر الدین رازی، اور قول المصنف سے مراد یہاں پہ یہ ماتنی قول، کہہ رہے کہ یہاں مصنف کے قول اور امام فخر الدین قول کے درمیان فرق بیان کیا گیا ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ لأن الحکم فیما قالہ الامام تصور لا محالۃ، محالہ مت پڑھنا بلکہ کیا پڑھیے گا اس کو؟ محالہ، اردو میں بولے لا محالہ، تو مقام بولو مقام بولو، الگ الگ فرق ہے۔ مصباح صاحب نے اس کی وہ وضاحت کی ہے مدارک تنزیل کی حاشیے میں، وہاں جب پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ محالہ ہے محالہ ہے، کیونکہ حکم وہاں اس صورت میں جس میں امام نے کہا ہے لا محالہ کیا ہے وہ تصور ہے، کیونکہ ملخص کی عبارت اوپر کیا ہے؟ کل تصدیق لا بد فی من ثلاث تصورات، تصور المحکوم علیہ و بہ والحکم، تو والحکمی کے تحت یہاں پہ کیا متعین ہے عبارت کیا ہے؟ کہ تصور ہے، کیوں کہ پہلے انہوں نے تو خود کہہ دیا نا ثلاثی تصورات میں، کہا کہ نہیں ہے؟ تین تصور میں کون آئے گا؟ محکم علیہ کا تصور، محکم بھی کا تصور اور حکم کا تصور، ٹھیک ہے؟ سرحد عبارت ہے۔ ارے میرے باپ سن دو پہلے، پوری بات سن لے کر بعد میں بولا کرو، جب پوری بیان ہو جائے نا تب کبھی بھی گفتگو آداب تھوڑا پڑھ لو۔ بخلاف قیلا، کہاں گیا؟ بخلاف مقال المصنف، بخلاف اس کے کہ جو مصنف نے کہا، کیوں؟ اس لیے کہ مصنف کی عبارت میں کیا بھئی کچھ صورت جائز والی کیا دیکھتے ہیں؟ فإنه يجوز، کیونکہ ممکن ہے، ان یکون قولہ والحکمی، ہے نا والحکمی یا والحکم، کہ ماتن کا قول والحکم یہ معطوف ہے کس پر؟ تصور المحکوم علیہ پر، ٹھیک ہے؟ تصور المحکوم مجموعے پر، یعنی مضاف عطف پہ مان رہے ہیں نہیں مجموعے پہ مان رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ فحینئذ، اس وقت کیا ہو جائے گا؟ لا یکون تصورا، تو حکم کیا ہوگا؟ تصور نہیں ہوگا، اور ملخص کی عبارت میں کیا حکم ہے؟ تصور ہے، بالیقین لا محالہ ہے۔ کالنہو قال، گویا کہ ماتن نے یہ کہا، جب تصور حکم جب تصور نہیں ہوگا تو ماتن نے کیا کہا؟ لا بد فی التصدیق من الحکم، کہ تصدیق میں کیا حکم ہے؟ ضروری ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی؟ جب حکم کے اندر تصور داخل نہیں ہوگا تو عبارت کا مطلب کیا نکلے گا؟ لا بد فی التصدیق من الحکم، یعنی دیگر چیزوں کے علاوہ محکوم علیہ بھی و محکوم بھی اور حکم بھی ضروری ہے۔ بات نکل کے آ گئی نا؟ وغیر لازم منہ ان یکون تصورا، اس سے تو یہ لازم نہیں آتا ہے کہ حکم میں بھی تصور بھی ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب عطف مانیں گے آپ کس پر؟ تصور المحکوم علیہ، مجموعے پر، یعنی مضاف پر مانیں گے، جو اوپر سمجھایا تھا میں آپ کو، تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ وہ مضاف خدا کے یہاں بھی نہیں آئے گا، عطف میں آئے گا کیا؟ نہیں آنے والا، جو اوپر سمجھا دیا ہوں بورڈ میں دیکھ رہے ہو آپ۔ معطوف ہوگا تصور محکوم ہو جائے گا، محکوم کو خود تصور حکم کا عطف ہوگا تو ابھی سمجھا نا کہ جب مضاف پر عطف مانتے ہیں تو وہ نکل کے نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو پورے جملے مطلب مجموعے پر عطف مان رہے ہیں، یعنی مضاف پر مانیں گے تو پورا مجموعہ آ جائے گا، مضاف الیہ پہ مانیں گے تو وہ ایک جزیہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ دوسری شک تو دیکھو کیا دکھا رہے ہیں انہوں نے، تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ اگر کس پر اگر عطف مانتے آپ مجموعے پر، یعنی تصور المحکوم علیہ پر عطف مانتے ہیں تو حکم کیا رہے گا؟ اس میں تصور نہیں آئے گا، تو اس عبارت کا معنی کیا نکلے گا؟ کہ تصدیق کے اندر حکم ضروری ہے۔ اس بات سے یہ تو صحیح لازم آتا ہے کہ اس حکم کا تصور ہونا بھی ضروری ہے، یہ لازم آتا ہے کیا؟ نہیں آئے گا نا بھائی، اس عبارت سے ملتی جلتی بات ہے۔ تو نفس حکم سے اس حکم کا تصور حکم پر دلالت کرنے والا ہونا لازم نہیں آئے گا، اس کی بات ٹھیک ہے۔ اب دوسری شک، او ان یکون معطوفا بر المحکوم علیہ، یا پھر کہ محکوم علیہ پر کیا ہو جائے؟ وہ معطوف ہو جائے، اس وقت کیا ہو جائے گا؟ حکم
تصور ہوگا، یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب عالی اس عبارت میں جو متن کے اندر موجود ہے اور ملخص کی عبارت میں دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ جب فرق ہے تو ایک عبارت کے اندر دو مفہوم ہیں اور ایک وہ عبارت جس کے اندر ایک ہی مفہوم ہے، تو ایک مفہوم والی عبارت کو دو مفہوم والی عبارت کے تائید میں لانے مناسب نہیں ہے، یا دو مفہوم والی عبارت کو واضح مفہوم والی عبارت کے تائید میں لانا بھی جائز نہیں، ایک دوسرے کے مقام پہ تائید کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے اس کا سوال۔ جواب میں یہ بتائیں گے کہ کوئی فرق نہیں۔ فرق کیوں نہیں ہے؟ کہ ٹھیک ہے دو احتمالی صورتیں نکل کے تو آ رہی ہیں، لیکن ان میں سے ایک ہی صورت جائز ہوگی، باقی صورت جائز نہیں ہوگی۔ باقی دوسری صورت کا جائز مانیں گے تو اور خرابی بھی لازم آ سکتی ہے، اسی لیے آپ کو اللہ ماننا پڑے گا کہ اس میں کیا ہے؟ ایک ہی صورت جائز ہے، وہی صورت جائز ہوگی جس میں کیا ہے؟ تصور حکم کا وہ تقاضا کرے۔ جب تقاضا کرے تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ مسئلہ ہمارا ثابت ہو جائے گا کہ پہلی صورت میں تصور حکم کا جب تقاضا کرے گا تو نسبت حکمیہ لے لیں گے، اور دوسری صورت میں کیا لیں گے آپ؟ ایقاع نسبت لیں گے، تو چار ہی تصدیق اجزاء رہیں گے اور مسائل میں چینجنگ نہیں آئیں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ دیکھو کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ وفی نظر سے مطلب کہ یہ ہے کہ جو بات کہی گئی ہے، فرق جو بیان کیا گیا ہے، حقیقی معنی میں مصنف کے قول اور کن کے امام راضی کے قول کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ دیکھیں توجہ ہے مزے والی چیز۔ اس طریقے سے عبارت کو تجزیہ کرنا آپ سیکھو گے۔ اس قال اقول سے میں پکا کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے صحیح سے سمجھ لیا، اپلائی کرنے کے لیے آپ کوئی بھی عبارت پڑھیے۔ جیسے مثال کے طور پر سے کوئی مفتی ہدایہ پڑھ رہے ہیں، آپ ایک مسئلہ بیان کیا، اس پر دلیل انہوں نے کیا دی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا، اس پہ غور کریں یہ کہہ کے آ رہے ہیں اور دلیل کہاں سے لا رہے ہیں۔ عبارت میں انطباق کرنا کا ہنر آپ کو اس قال اقول سے آ جانا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت کچھ انہوں نے بیان کر ڈالا ہے کہ نہیں؟ کہ دو عبارت کے درمیان انطباق تطبیق کیسے دیں آپ، دعوے دلیل کو کیسے پرکھیں آپ۔ جی ایک میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس کی دلیل یہ دلیل اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کی تائید فلاں جگہ سے ہو رہی ہے۔ بس میری اب اسی میں خود دیکھو، بعد وقت میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی، آتا کل شیء خلقہ، اس کی جگہ پہ کچھ اور لے کے آ گیا، قال غیر اللہ اتخذ۔ دو چیزیں میں نے بتائی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بترکیب اضافی عطف ہو تو کیا ہے؟ دونوں مراد لینا درست ہو سکتا ہے، کہیں دونوں ہی مراد لینا درست نہیں ہوگا۔ ایک آیت میں نے پیش کر دی، قال غیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات، تو غیرہ پر عطف کرتے ہوئے آپ فاطرہ نہیں پڑھ سکتے، میننگ میں ایک دم گڑبڑی ہو جائے گی۔ فاطر پڑھیں گے ولی کلمہ جلال کی صفت کے طور پر سے۔ اور دوسری کے کیا؟ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه، تو کل شيء کے بعد خلقه جو صفت ہے، اس کو آپ مضاف کی بھی صفت بنا سکتے ہو اور مضاف الیہ کی بھی بنا سکتے ہو۔ دیکھ رہے ہو یہ کیا ہو گیا؟ یہ خود دیکھو آپ، میری جو عبارت پیش کر رہا ہوں اسی میں الگ الگ تائید نکل کے آ رہی، اس طرح سے بھی کام آپ چلا سکتے ہو۔ چلیں اب یہاں پہ دیکھو کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں نظر ہے کیوں؟ لأن قول ہو، کیونکہ ماتر کے قول والحکم کو اگر آپ معطوف مانیں گے کس پر؟ علی تصور المحکوم علیہ، محکوم علیہ کے تصور پر۔ سمجھ میں آ گیا نا جو پہلے کو بتایا تھا۔ اور کیا ہو جائے؟ جب تک محکوم علیہ کے پورے مجموع پر اس کو مانیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مضاف وہاں سے مضاف کو کشید کر کے معطوف پر لایا نہیں جائے گا، تو لکھا ہے ولا یکون الحکم تصورا، اور حکم کیا ہو؟ تصور نہ ہو۔ یعنی اگر آپ والحکم کو عطف کریں تصور المحکوم علیہ پر اور حکم میں کیا ہو جائے؟ تصور نہ ہو جائے، نہیں ہوگا نا حکم تصور، سمپل بات ہے۔ جب مجموعے پر عطف ہوگا تو حکم میں تصور آئے گا کیا؟ نہیں آئے گا، پہلے سمجھا دیا ہوں۔ لوجبا، تو جائز تو ضروری تھا کہ ماتن یہ کہتے کیا؟ لامتناع الحکم ممن جہل احد ہذین الامرین، انہیں کیا کرنا چاہیے کہ حکم کیا ہے؟ ممتنع اس بندے سے جو ان دو امروں میں سے کسی ایک سے کیا ہو جائے؟ نہ واقف ہو۔ اور انہوں نے کیا لکھا ہے اوپر عبارت، توجہ کیجیے گا، لامتناع الحکم ممن جہل احد ہذہ الامور، ہے نا؟ ہذہ الامور آیا ہے کہ نہیں آیا؟ امور، ارے ادھر یا متن میں، ارے یہ والی متن اس کے بعد والے ہذہ الامور ہے کہ نہیں؟ جب امور آیا ہے تو اگر آپ کلم اس کو والحکم کو معطوف مانیں گے مجموعے پر، تو مصنف کو یہ کہنا چاہیے عبارت میں کیا؟ احد ہذہ الامرین کہنا چاہیے تھا، امور نہیں کہنا چاہیے تھا۔ امور کہا گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تین چیزیں اس سے پہلے ہیں، یہ تو ہوا، ورنہ اگر آپ کے اعتبار سے کیا تین ہو یا تین سے زیادہ ہونی چاہیے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پہ اگر والحکم آیا ہے تو والحکم سے پہلے کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں ہیں، مطلب ہونی تو چاہیے کم سے کم. اگر والحکم کا عطف اگر آپ مانتے ہیں اس کے اوپر مضاف کے اوپر اور تصور حکم میں داخل نہ ہو تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ماتن کو کہنا چاہیے تھا ممن جہل احد هذه الامرین، کیونکہ اس سے پہلے کیا غور کریں آپ لوگ، لا بد من تصور المحکوم یار اما بدعت، ایک چیز ہو گئی، وہ تصور المحکوم میں بھی کذالک دو چیز ہوگی نا. اس کے بعد تیسری کیا ہے؟ والحکم لامتناع الحکم. تو والحکم کے تحت اگر کیا ہے اوپر اس سے پہلے جو چیزیں آئی ہیں وہ 2 آئی ہیں، تو اگر والحکم کے اندر تصور اگر موجود نہ ہو تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ عبارت جہل احد هذین الامرین آنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی؟ وہاں انہوں نے کیا کہا؟ امور کہا گیا. تو یہ دکھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس عبارت میں 2 مفہوم اگرچہ نکل کے آ رہے ہیں لیکن ایک ہی مفہوم کیا ہے؟ وہ متعین ہے، دوسرا والا متعین نہیں ہوگا. وہ خرابی لازم ہے کہ وہ خرابی دکھانا چاہ رہے ہیں یہاں سے. اچھا ایک بات اور، یہاں تک بات مکمل ہو گئی. اس میں نظر ہے، کس میں نظر ہے؟ جو فرق بیان کیا گیا ہے. بلکہ فرق جو آپ بیان کر رہے ہو تو احتمال سے تو نکل سکتی ہے لیکن حقیقی معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. میں بار بتا رہا ہوں آپ کو، احتمالی اعتبار سے کیا ہے؟ 2 فرق ہے، 2 صورت نکل کے آ رہی ہے ماتن کی عبارت میں، لیکن اس میں ایک کیا ہے؟ وہ متعین ہے. وہی ماننا جب متعین ہے تو اس کی تائید میں عبارت لائی جا سکتی ہے. ایک بات ختم ہوگی. اب ولو صحا سے پھر ایک سوال مقدر کا جواب، سوال بغیر سوال. پیچھے آپ بتا چکے ہیں اس فن کے اندر جب جمع بولا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ ما فوق ہاں. تو یہاں بھی تو ممکن ہے کہ احد هذین الامرین مصنف نے کہا ہو اس سے مراد کیا ہے بھیا؟ احد هذه الامور کا جمع اگرچہ کہا ہے اس سے مراد کیا ہو جائے؟ ما فوق الواحد. تو اگر احد هذین الامرین بھی اگر آپ مراد لیتے تو لو کیا جاتا ہے؟ ما فوق الواحد ہے کہ نہیں؟ کہاں دماغ کہہ رہے ہیں؟ اب اس کا جواب دیں گے جناب عالی آپ کو قاعدہ سے یاد نہیں ہے. پیچھے آپ نے کیا پڑھا تھا کہ اس فن کی تعریفات میں مراد لیا جاتا ہے ایسا. یہ تعریف کی بات چل رہی ہے کیا؟ نہیں چل رہی ہے. ہندی کی چندی ہے. اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ وَكَذَلِكَ كُلُّ جَمْعٍ، یہ عبارت پڑھنا، يُسْتَعْمَلُ فِي التَّعْرِيفَاتِ فِي هَذَا الْفَنِ، اس فن کی تعریفات میں جو جمع استعمال کیا جائے وہاں سے مراد کیا؟ ما فوق الواحد. یہاں کون سی تعریف ہو رہی ہے؟ ہاں مطلب اس فن کی تعریف میں، منطق کی تعریف میں. یہاں کوئی تھوڑی تعریف بیان کر رہے ہیں، حکم کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، جمع کا استعمال کیا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو سامنے والا پڑھ کے کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے کہ مصنف نے جمع کا استعمال کیا، اس کو امرین استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی تو ممکن ہو سکتا ہے کہ جمع بول کر ان کی مراد کیا ہے؟ ما فوق الواحد. تو امرین نہ بول کے امور بول دیا، کیا آ رہا ہے آپ کا؟ بس سمجھ آ رہی؟ کہیں گے نہیں یہ چیز بھی آپ نہیں بول سکتے ہو، ہم پکڑ لیں گے پیچھے سے آپ کو، کیونکہ یہ چیز وہاں جاری ہوتی ہے جہاں کیا ہو جائے؟ تعریف میں ہو جائے. چلو آگے. ولو صحا، پھر سوال مقدر کے جواب ایک طریقے سے کہ اگر احد هذه الامور، اس کو بریکٹ میں کر لے گا، اگر ماتن کے قول احد هذه الامور کو محمول کیا جاتا کس پر؟ علی هذا، اس پر. هذا کا اشارہ کون ہے؟ علی هذین الامرین، احد هذین الامرین پر، یعنی امور کو جمع کو احد هذین الامرین پر اگر محمول کر لیا جائے لا ظہر الفساد من وجہ آخر، ایک دوسری وجہ سے خرابی لازم آئے گی. ایک دوسری وجہ سے خرابی لازم آئے گی. وہ کیا لازم آئے گی؟ توجہ کرے ذرا سا. وہ لازم یہ ہے کہ اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ تصدیق تقاضا کرتی ہے محکوم علیہ کا اور محکوم بھی کا بس. اور دعویٰ کیا ہمارا؟ والمدعا، کہ تصدیق تقاضا کرتی ہے 2 تصور کا اور حکم کا. چلے تھے کچھ اور بتانے کے لیے، کچھ اور نکل گیا. دماغ پورے یہ ہو جا رہا تھا پورا. سمجھ بات نہیں آ رہی؟ تو کوشش کرو پھٹافٹ. اگر وہی کہنا مراد کیا لیتے ہیں کہ احد هذه الامور کو محمول کر دیا، یعنی احد هذه الامور کا لفظ بولا گیا، اس سے مراد کیا؟ احد هذین الامرین. یہ ہوا. تو احد هذین الامرین جب مراد لیں گے تو کیا لازم آئے گا کہ تصدیق کے اندر 2 چیزوں کا تقاضا کر رہی ہے، 2 امروں کا. جبکہ مقصود کیا ہمارا مدعا کہ تصدیق کم سے کم کیا ہے؟ 3 ہوگی، 4 ہوگی، جو پیچھے میں بیان کر چکا ہوں. تصدیق تقاضا کرتی ہے 2 تصور کا اور حکم کا. اب حکم کیا ہو جائے؟ نسبت حکمیہ بھی ہو جائے یا پھر کیا ایقاع نسبت سے وہ الگ میٹر والی بات ہے. ٹھیک ہے، کم سے کم 3 چیزیں ہونی چاہیے. اگر آپ احد هذه الامور کو امرین کے معنی میں لیں گے تو ایک اور خرابی لازم آئے گی. ایک خرابی تو بتا چکے ہیں کہ اس کو معمول کرنا درست نہیں ہے. کیوں کہ وہ کہاں جاری کرتے ہیں؟ آپ فن کی تعریفات میں جاری کر سکتے ہیں. دوسری خرابی اور انہوں نے بتا دی. نہیں سمجھ آ رہا کچھ؟ چلیں
مدعا کیا ہے؟ تصدیق کا تقاضا کرنا دو تصور کا اور حکم کا. فلا یکون الدلیل وارد غیر الدعویٰ. تو والحکم کے بعد کیا ہے؟ الامتناع الحکم ممن جہل احد هذین الامرین. جو یہ آپ بعد میں جو دلیل دے رہے ہو یہ دلیل دعوے کے مطابق نہیں ہوگی، پیچھے پڑ چکے ہو. جب دعویٰ دلیل کے مطابق یا دلیل دعویٰ کے مطابق نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تقریب تام نہیں ہوتی ہے، اگرچہ شادی ہو جائے. چلو اس کے بعد کیا آ گیا؟ کہہ رہے ہیں کہ دلیل کیا ہے؟ دعوے کے مطابق نہیں ہوگی. یہاں تک بات. ایک اور وائزن ایک خرابی اور یہ لازم آئے گی. نیز کیا لازم آئے گی؟ ذکر الحکم یکون حینئذ مستدرکا. کہ اس وقت لفظ حکم کا ذکر کرنا کس وقت ہے بھیا؟ جب آپ دو چیزوں کا مراد لے رہے ہیں، محکوم علیہ کی طرف سے حکم بکبر، اس کے بعد جو الحکم لایا ہے والامتناع الحکم، اس حکم کا ذکر کرنا بیکار ہو جائے گا. تو عبارت کو اس معنی پر محمول کرنا ضروری ہے جس معنی کے اعتبار سے کیا ہو جائے؟ پوری بات ثابت آ جائے. تو دو فرق تو بیان کر دیا، اس فرق میں ہم نے ایسے فروق بیان کر دیے کہ فرقے بن گئے، ہے نا؟ کہیں کسی کہاں گئی جگہ 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 عبارت یہ بھی آ سکتی ہے، یہ بھی آ سکتی ہے. تو نیز یہ بھی لازم آئے گا کہ حکم کا ذکر کرنا اس وقت کیا ہو جائے؟ بیکار ہو جائے. بیکار مطلب کوئی مستدرک مطلب زائد ہو جائے استدراک. کیوں؟ مطلب کیا ہے؟ بیان و تقدمی تصدیق تبان. بیان کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تصور کے تصدیق پر تبان مقدم ہونے کو بیان کرنا مقصود ہے. اور حکم جب کیا ہو جائے گا؟ تصور نہیں ہوگا تو اس کا اس معاملے میں کوئی دخل بھی نہیں ہوگا. پیچھے پڑ چکا نا بھائی، تصور کو تصدیق پر مقدم کرنا کیا ہے؟ تبان بھی ضروری ہے، کیونکہ وزن کیا ہے؟ وزن کیا ہو مقدم ہے تو تبان بھی وہ الٹا ہو رہا ہے. دیکھو ہے کیا لکھا ہے؟ لیوافق الوضع تبعا. تبان مقدم ہے تو وزن بھی مقدم کر دیا جائے. تو کہہ رہے جب حکم میں جب تصور نہیں ہوگا تو اس کا پھر تصدیق سے پہلے بیان بھی کیا ہو جائے گا؟ بیکار ہو جائے گا، کوئی مطلب ہی نکل کے آئے گا. خلاصہ کلام آج کی عبارت کا یہ ہے، دو لفظ میں سن لیجیے کہ ایک سوال قائم ہوا تھا فین قلتا سے. سوال کیا ہے اس کو میں دہرا نہیں رہا ہوں، آپ کو پہلے پڑھ چکے. حکم فعل ادراک کیا نہیں ہے، پچھلے والا اسباق میں پڑھ چکے ہیں. اس کا جواب دیے گا. جواب میں ماتن کی تائید میں شارح نے اپنی جانب سے ملخص کی عبارت نقل کر دی. اس عبارت پہ خود ہی ایک اعتراض قائم کر دیا کہ بھائی ماتن کی عبارت کچھ اور ہے، ملخص کی عبارت کچھ اور ہے. ان دونوں عبارت میں فرق ہے. جب فرق ہو تو ایک عبارت کو دوسرے بات کی تائید میں پیش نہیں کی جا سکتی ہے. آپ نے کیسے پیش کر دی؟ اس کے بعد کیا کیا؟ وفی نظروں سے بیان کیا کہ نہیں، اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ لا محالہ والحکم کا عطف کس پر ہے؟ محکوم علیہ پر ہے، تسمیہ مضاف پر نہیں. اس پر انہوں نے مکمل دوسری وضاحت نہیں کی، لیکن نکل کے بات ہوئی آ رہی. جب ایک صورت باطل ہو گئی یہ نہیں ہو سکتا، دوسرا کیا ہو گیا؟ متعین ہو گیا نا بھائی کہ مضاف کے اوپر عطف نہیں کر سکتے. کریں گے تو یہ خرابی لازم آئے گی. دوسرا والا انہوں نے بیان نہیں کیا، اس میں منطق ہے. کیوں؟ خود ہی متعین ہو گیا. بھائی دو صورت تھی، ایک صورت ہم نے بیان کر دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے بیٹا. اب عقل مند کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ خود بخود سمجھ میں آ جائے کہ دوسری بات کیا ہو فٹ ہے وغیرہ. بات سمجھ میں یہاں تک کیا ہے؟ تو اس کو دکھایا کہ نہیں، اس عبارت میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق کریں گے تو خرابی کہیں کہ لازم آنے والی. خرابی کا لازم آئے گی. مصنف کو کہنا چاہیے تھا کیا؟ یہ آپ نے کہنا چاہیے تھا. پھر سوال پیدا ہو کہ نہیں کہ امور بول کے امر مراد ہے، امر مراد لوگ ہے تو اور خرابی لازم آئے گی. کہ تصدیق کیا ہے؟ دو چیزوں کا تقاضا کرے، جبکہ کیا ہے مدعا؟ کم سے کم تین چیزیں، تین ہونی چاہیے. ہو گیا. اور دوسری بات ایک خرابی اور اسی میں لازم آ جائے گی. لفظ حکم کا ذکر کیا ہو جائے گا؟ بیکار ہو جائے گا. جب بیکار ہو جائے گا پھر اس کا ذکر کرنا کچھ مطلب ہی نہیں رہا. کئی کی خرابیاں لازم آئے گی. تو جو پہلی جو کنڈیشن تھی وہ کیا تھی؟ وہ دوسری والی کنڈیشن کہ اس کا عطف کس پر ہو جائے، جو انہوں نے نکال کے بتایا سوال کے اندر. سوال اٹھا کے دیکھو بیٹا، سوال میں لکھا ہے اور اگر اس کا عطف کیا ہو جائے، کس پر ہو جائے؟ کہاں گیا؟ عطف ہو جائے محکوم علیہ پر، تو اس وقت کیا ہو جائے؟ حکم کیا ہو جائے گا؟ تصور ہوگا. تو یہ دوسری والی صورت کیا ہو جائے گی؟ متعین ہو جائے گی. فرقہ کے ذریعے سے دو صورت دکھائی گئی عبارت میں. دوسری والی صورت جو ہے لاسٹ میں جو بیان کی فرقہ ہی کے ذریعے سے، وفی نظر سے پہلے وہ صورت کیا ہے؟ متحقق ہے. جو متحقق ہے اس کی تائید میں دوسری عبارت بھی لائی جا سکتی ہے. بات یہ تک ختم کر رہا ہوں، اس کو صحیح سے پڑھ لیجیے گا، سمجھ جائے گا. بہت اہم عبارت ہے اور اس سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اس عبارت کو ہم کیسے تجزیہ کرتے ہیں، تحریر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب. یہیں پر تک آپ کا نصاب مکمل ہوا. کل انشاءاللہ میر قطبی ہم شروع کر دیں گے تھوڑے بہت، اس کے بعد دکھائیں. صلو علی الحبیب. مکمل ہو گئی.
اس میں